اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پہ آ گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، میں جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو، اس کے پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کے دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ مولانا صاحب کل جس خبر نے تہلکہ مچا دیا، جو آج آپ میرے پروگرام میں خبر دے رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ تہلکہ انگیز ہے اور خطرناک بھی اب ہے۔ کیوں اس کو تہلکہ انگیز اور السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل جو ہیں وہ بہت زیادہ خبروں میں ہیں۔ حکومت کے ساتھ، یعنی حکومت کی جو توقعات تھی ان پہ یہ پورا نہیں اتر سکے۔ پی ٹی آئی کی جو توقعات تھی، یعنی برعکس اس کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے، مولانا صاحب جو ہے وہ کس رخ، کس پاکستانی سیاست کو لے کے جاتے ہیں، یہ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ ایک حالیہ انٹرویو ہے ان کا غریدہ فاروقی کے ساتھ۔ اس میں غریدہ فاروقی کی آپ حالت بھی ذرا انجوائے کریں کہ مولانا صاحب نے 2-3 جگہ پہ اس کو بری طرح ڈانٹ دیا ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا فضل وعلیکم الرحمان صاحب، السلام۔ بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمانے پہ۔ کل آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی اور پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا۔ آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ، جنرل فیض کا براہ راست کردار تھا۔ دونوں نے بلا کر کہا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا دی جائے۔ اس کے بعد 2 وضاحتیں آئی ہیں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں آن اوتھ، انڈر اوتھ کہنے کو تیار ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور مولانا بھی انڈر اوتھ یہ بات کریں، حلف لیں۔ اور جنرل فیض تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، انہوں نے وضاحتی بیان بھی کچھ ذرائع سے جاری کیا ہے، کروایا ہے، یا بہرحال آئی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا۔ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پہ آ گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ اچھا کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، میں جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو، اس کے پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کے دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور اس کو زیادہ زیر بحث لانے کی بجائے اس کو تاریخ کے حوالے کر دیا جائے۔ رہا یہ کہ ان کو ادراک جب ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، جب ادراک ہوا جی کہ سیاسی عدم استحکام، پھر معاشی عدم استحکام، اور اس کے بعد ہاتھ ڈالا جا رہا تھا دفاعی عدم استحکام پر، تو یہاں ان کو بھی ادراک ہوا، اور پھر انہوں نے سنبھالا دینے کے لیے جو بھی رابطے کی سیاستدانوں کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولانا صاحب کل جس خبر نے تہلکہ مچا دیا، جو آج آپ میرے پروگرام میں خبر دے رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ تہلکہ انگیز ہے اور خطرناک بھی اب ہے۔ کیوں اس کو تہلکہ انگیز اور خیر، یہ سب چیزیں پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں، رہی ہیں، اور چونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ انہوں نے ذرا محفوظ انداز میں گفتگو کی ہوگی، اور میں ذرا کھل کر آج پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ہر زمانے میں رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رول ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدم اعتماد آئی اور یہ جو الزام ہے، یہ نارمل معاملات ہیں، نارمل معاملات ہے، یہ نارمل معاملات، اور یہ چلتے رہنے جی چاہیے، یا نہیں جیسے آپ نہیں ہونی مطالبہ؟ چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن چل رہی ہیں، چل رہی، معمول ہے پاکستانی سیاست کا، اس میں اچھمبے کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کا مطالبہ بھی ہے مولانا صاحب کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ، کہ یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے، تو جی اس لیے ہاں، ختم آپ ہونی سے چاہیے، وہ ختم سوال ہو ہونی رہا ہے۔ چاہیے، تو ہم کہہ رہے ہیں ختم ہونی چاہیے۔ اور یقیناً یہ ساری گفتگو آپ نے اس ملاقات میں بھی کی ہوگی مبینہ طور چھوڑیے، پر۔ ایک ملاقات نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی ہے جو حقائق پر مبنی ہے، جی اور جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی ہیں، اس پر تو اوت کی باتیں کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے۔ وہ کہاں اوت کے احترام ہیں ان کے ہاں؟ اندر کوئی اوت کا احترام ہے کیا؟ یہاں کوئی اوت کا احترام ہے کیا؟ جب ان کو کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف نہیں اٹھاتے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنے اس دوران ملازمت میں مداخلت کرتے ہیں اور مداخلت کر کے اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں، آج وہ مجھے اگر کہتا ہے کہ میں اوت اٹھاتا ہوں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی میرے نظر میں؟ آپ جنرل باجوہ کی بات کو رد کرتے ہیں، ان کے رد عمل کو رد کرتے ہیں آپ۔
آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی تحقیقات ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ کون تحقیقات کرے گا؟ پہلے یہ تو بتایا جائے کون تحقیقات کرے گا؟ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کوئی جوڈیشل کمیشن؟ میرے سے پھر یہ سوال نہ کریں، کسی اور سے کریں، کیونکہ مجھے اعتماد نہیں ہے صورتحال پر، آپ کو پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اعتماد اعتماد نہیں ہے نہیں، بشمول عدلیہ؟ بشمول عدلیہ کے۔ آپ کافی مایوس یا کافی خفا نظر آتے ہیں۔ میں تو اس سسٹم کے ہی خلاف ہوں کہ ہم اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملک ہے، ملک میں چلنا پڑتا ہے۔ ہم اعتدال کے رویوں کے ساتھ چلے ہیں، ہم نے مصلحتوں کے راستے بھی اپنائے ہیں، جی اور ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، برداشت کرتے چلے آئے ہیں، لیکن مسلسل نشتر لگتے رہیں اور پھر ہمیں چیخنے کی بھی اجازت نہ ہو، رونے کی بھی اجازت نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ سو آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ غلطی تھی یا درست تھی؟ نہیں، وہ تو ٹھیک تھی۔ عدم اعتماد ٹھیک تھی؟ دو حیثیتوں سے سوچے، ایک یہ کہ عدم اعتماد کا نظریہ میں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی، ٹھیک، میں کہتا تھا کہ تحریک کے ذریعے، اور اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں ایوانوں میں موجود ہیں اور ہم مستعفی ہو جائیں، آدھے ایوان خالی ہو جائیں، تو وہ پھر ایک مفروضہ، ایک تخیلاتی خطرہ کہ صاحب اگر یہ دوبارہ الیکشن ہو گئے، پھر 2/3 اکثریت ہو جائے گی، پھر 18ویں ترمیم کو بھی ختم کر دیں گے، پھر وہ صدارتی نظام بھی لے آئیں گے، وہ اس طرح کے مفروضوں کی بنیاد پر۔ حالانکہ اتنا بڑا بھونچال ہوتا کہ ملک کے اگر تمام اسمبلیوں سے آدھی اسمبلی نکل جاتی ہے اور ایک سندھ کی پوری اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ انتخاب کے لیے راستہ کیا تھا ان کے پاس؟ تو ہم نے کہا تحریک کی قوت سے تبدیلی لاؤ، لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد، تو عدم اعتماد پہ اتفاق ہو گیا، ہم نے رائے چھوڑ دی ان کے لیے، دوستوں کے لیے، وحدت کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پیغام تھا جو سب کو دیا گیا بلا کر کہ جی آپ اگر عدم اعتماد نہ لائیں اور وہ ویسے ہی استعفیٰ دے دیں تو، ٹھیک، یہ کب کی بات ہے مولانا صاحب؟ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، ذرا اپنے ذہن پر بھی تھوڑا سا ایک تو اعتماد 26 کریں مارچ نا۔ 2022 کو ملاقات ہوئی آپ تھی۔ جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں میں اسی کی پوری وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک پیغام تھا کہ بھئی اگر استعفیٰ دے دیا جائے اور آپ عدم اعتماد واپس لیا جائے۔ میں تو اس وقت میٹنگ میں نہیں پہنچا تھا، سب لوگوں نے جواب دے دیا تھا کہ نہیں اب وہ گزر چکا ہے، اب عدم اعتماد ضروری ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو آئی تھی، اور آپ اس سنسنی پھیلا کر ایسا سوال کر رہے ہیں جیسے کہ پہلی بار آپ سے عدم اعتماد کا کوئی پاکستان پر کوئی بم گر گیا ہو۔ سر یہ آپ نے مولانا صاحب، یہ آپ نے کل بوم شیل جو ہے گرایا ہے، بم نہیں کیونکہ ہے، بہت بم بڑا آپ نہیں نے ہے، یہ ایک انکشاف کیا۔ معمول کے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا، لیکن سیاستدان کے منہ سے بات نکلے نہیں، اگر نکل گئی تو جیسے پہلی مرتبہ کوئی انکشاف ہوا ہے، آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ پہلی بار کب آپ سے ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کی یا دیگر افسران کی عدم اعتماد کے معاملے پہ؟ مجھ سے اکیلے میں بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، ٹھیک، لیکن ملاقاتوں سے کوئی ہم اصول چھوڑ گئے، پھر عدم اعتماد کی ہم نے بات اپنی ناراضگی چھوڑ دیجیے۔ پہلی بار کب ہوئی عدم آپ سے؟ اعتماد میرے لیے کوئی موضوع نہیں ہے، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، اتنا کافی ہے۔ غیر ضروری سوالات آپ نہ کریں، جتنا میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، اور آپ اس معاملے کو یہیں پہ کلوز کرنا ختم ہو گئی نا بات، وہ گزر گئی خبر۔ اب سنسنی کیوں پھیلا رہے ہیں بلا وجہ، غیر ضروری طور پر سنسنی کیونکہ پھیلا رہے آپ کے کل کے بیانات کو ہیں۔ یہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کل آپ کتابیں لکھیں گے، صحافی لوگ پھر بعد میں کتابیں لکھتے ہیں نا جی، پھر اس میں آپ لکھیں گے کہ ہمیں یہ بھی پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا۔ آپ لوگ خود تو روزانہ سنسنی پر پھیلاتے رہتے ہیں۔ ایک سینئر صحافی جو ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر پتہ نہیں بھولی بسری کوئی کہانی لے آتا ہے، اور پھر جناب یہ کریڈٹ لیتا ہے، پہلی مرتبہ ایک انکشاف ہو گیا۔ ہمارے انٹرویو میں بھی یہی ہوتا ہے روزانہ، بڑے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو وہ ہر ایک اپنا چورن ہوتا ہے، بیچتے رہتے ہیں سارے لوگ۔ کیونکہ آپ کے کل اس بیان کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بیانیے کی ویلیڈیشن کے طور پہ اٹھایا اور کہا کہ نہیں، دیکھا، عدم اعتماد ہم تحریک کے ذریعے ہٹانا چاہتے تھے ان کی حکومت کو، ٹھیک یہ جماعت کی رائے تھی، ٹھیک لیکن پی ڈی ایم تھا، پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں تھیں، ٹھیک پیپلز پارٹی باہر چلی گئی تھی ہم سے، وہ بھی تھی، اے این پی باہر چلی گئی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت وہ بھی تھی، اور اسی طریقے سے باپ جو بی اے پی تھی وہ بھی تھی، اور ایم کیو ایم سب لوگ موجود تھے۔
اور کیونکہ ایک میٹنگ تو نہیں، ہمارے تو روزانہ میٹنگیں ہوتی تھی، اپنی طرف پر تو ہوتی تھی نا جی۔ جی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ رہا ہے کہ سازش بیرونی ہوئی امریکہ سے اور پھر اندرونی عناصر کے ساتھ مل کے اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. تو کیا آپ سمجھتے تو ہیں وہ تو میرے خیال میں کورٹ نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ باہر کی کوئی سازش نہیں تھی، اور امریکہ سے بھی جو ہے وضاحت آ گئی کہ کوئی باہر کی سازش نہیں تھی، یہاں کے اداروں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی باہر کی سازش نہیں تھی. جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے مولانا صاحب جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں غریدہ فاروقی کو، وہ غریدہ فاروقی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی مخالفت میں چلتی ہیں، یعنی ان کو صافی سے زیادہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا کوئی ورکر کا خطاب اگر آپ انہیں دے دیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. مولانا صاحب سے انہوں نے کافی چبھتے ہوئے سوالات کیے، اور اس میں یعنی اینکر کی ایک بیوقوفی دیکھیں کہ مولانا صاحب کو وہ بار بار وہی سوالات کر رہی ہے جی کس چیز کے حوالے سے. تو پھر مولانا نے کہا کہ محترمہ آپ ذرا مہربانی کریں، تھوڑا سا آپ فوکس کریں انٹرویو پہ اور اپنے سوالات پہ بھی فوکس کریں، کہ بار بار آپ دہرا رہی ہیں کہ کس چیز کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ اور کئی سوالات کے جوابات دیے مولانا صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ جو فائز حمید صاحب جو ریٹائرڈ تھے آئی ایس آئی کے ڈی جی، تو ان کے حوالے سے کافی سارے جو ہے وہ انکشافات کیے مولانا صاحب نے. تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کا کہ مولانا صاحب کی کلیدی حیثیت ہے، مولانا صاحب کو سیاست سے کسی طور پر بھی آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کی سیاست میں حاضری یا ان کی جو پریزنس ہے وہ بہت ضروری ہے، اور مولانا صاحب جتنا زیرک جو سیاستدان ہے، اللہ ان کو جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق بھی دے. یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ چاہے اسے پی ٹی آئی کی مخالفت کہہ لیں یا چاہے اسے دشمنی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو. یعنی اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنی جو اپوزیشن ہے اس کو اکٹھا رکھیں. بہرحال ان کے ساتھ یہ چپکلش چلتی رہی، اور اب جو ہے جا کے خدا خیر کرے کوئی خدا خدا کر کے کوئی برف پگھلی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اب اپنا زور جو ہے وہ کس پلڑے میں ڈالتے ہیں. حالیہ جو صورتحال ہے جس میں حکومت جو ہے وہ اپنی ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح انہیں پونے طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ارکان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے آئین میں کوئی غیر آئینی قسم کی ترمیمیں کر لے، لیکن ابھی تک تو مولانا صاحب اس کی راہ میں حائل ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.